اینج نہیں ہوتا. حضرت سعد بن ربیع زخمی ہو گئے میدان احد، 70 زخم لگے ہوئے. نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت نو بھیجا، فرمایا پیخ کیا ہو سعد بن ربیع دا کی حال ہے؟ فرمایا مل جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا، دسو جی کی حال ہے. کیوں جی؟ فرمانے میں گیا تو سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے. میں کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا. فرمایا ابلغ رسول اللہ عنہ السلام وقل لہ یا رسول اللہ جزاک اللہ تعالی عنا خیر جزا ما نبیان عن امتہ. حضور ساڑی طرفوں اللہ آپ نو بہترین جزا دے، انہاں نبیوں تو بھی اعلیٰ دے جنہاں نو اللہ نے اپنی امت دی طرفوں دتی. تے نال اے بھی کہنا انی اجد ریح الجنہ، حضور میدان احد وچ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اے توجہ کرنا، جڑے سارے لوگ کہہ دین نا انہاں مولویوں نو اور موضوع ہی کوئی نہیں آندا. میں کہ جلیا موضوع تے میں 70 زخم لگے ہوئے روح نکل رہی ہوئے موضوع تے حضور اس ویل بھی یہی سی. آپ نے فرمایا وابلغ قومک عنی السلام وقل لهم ان سعد بن الربیع یقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح ان مات. فرمایا صحابہ نو جا کے میرا سلام کہنا تے نال انہاں نو کہنا کہ سعد بن ربیع ایک آپ کو پیغام دے رہا تھا. فرمایا تہاڈے وچوں ایک بھی زندہ ہویا اور حضور دی طرف کسے دا ہاتھ اٹھ گیا کہ اس ایک نو بھی رب معاف نہیں کرے گا. آگے جی ثم لم يبرح ان مات. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر سعد بن ربیع شہید ہو گئے. تو سانو نواں دین پڑھانا چاہتا ہے تھے جاندے جاندے آپ دیاں صرف 2 بیٹیاں سن. آپ نے یہ بھی نہیں کہا صدیق اکبر نو جا حضور نے بارگاہ وچ جا کے کہنا حضور میری بیٹیاں دا خیال کرنا، حضور میرے گھر دا خیال کرنا، انہاں نو روٹی یتیمہ ہو گئیاں تو یتیمہ نو کون کرے گا؟ نا جاتے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. گلہ کر دے ہو تسی بیٹھ کے سارے جناب کی یہ نا مولویوں اور اس مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں. میں کہا جی کتنے مسئلے سن. سعد بن ربیع کو گل کی تھی، فرمایا رسول اللہ دی حفاظت دا خیال کرنا اور روح پرواز ہو گئی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس مسئلے کا تو پھر باتیں تم یہاں سے یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ سارا کائنات حضور دی دم قدم نالے. جد اوتھے گل ہو گئی پھر ساڑیاں پکڑیاں دا کی فائدے؟ اساں 20 وٹ انہاں نو کی دینے پھر جناب ساڑیاں پھر کی عزتاں تے مولانا صاحب جناب حضرت صاحب زندہ باد تے مرد آباد تے حضرت فلانی جگہ پہنچے ہوئے تے یا کتھے پہنچے ہوئے انہاں نعریاں دا کی فائدہ جدو رسول اللہ دی عزت دی گل کوئی نہ کرے؟ بس انہیں جانا. بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے. کوئی بھی حضرت بھی کھڑے کوئی نہیں ہوئے. اسی سجدہ نو کھڑا کرنا ہے، تو انو نوجوانہ نو کھڑا کرنا. اسی تو تہاڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں. تسی مڑ کے ساڑے خلاف تقریرہ کر رہے ہو. اسی تہاڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں. پٹواری گھر آ کے تو انو جناب سارے کاغذ دے وے جناب کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی نہ کہ تسی مہینہ مہینہ پٹواریاں پیچھے نسو. ہاں میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ اگر کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے تو عمر امیر المومنین عمر اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر دی کانڈوں تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر پہنچاندا. توجہ بھائی ایران فتح ہویا تسی کہندے ہو ملک دے اندر ساری 2 نمبری ختم ہو جائے تے حکمران 2 نمبریاں چھڑ دین رعایا بھی چھڑ دین. پانی تو اتوں آندا کہ تھلو آنا حاجی پرنالے اتوں آندا تے جد اوتے تسی بیٹھے ہو بندے بن جاؤ تھلے رعایا ٹھیک ہو جائے. ایران فتح ہویا تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار. ایران فتح ہویا سپر پاور حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران آپ نے مال غنیمت بھیجا. یہ مال غنیمت ہے، یہ لوٹ مار نہیں ہے. یہ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ. یسألونک عن الانفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. اے لفظ کا ترجمہ اسیدہ نو کر کے دینے ہے دا کی معنی ہے. لوٹ مار اس کا معنی نہیں ہے. ہاں نہیں تو پھر اسانو بلا اسیدہ نو دستیا امام احمد رضا دا کی ترجمہ کیتا، امام ربانی دا کی کیتا، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیتا، سلطان الہند کے کیتا، 11ویں والے پیراں کے کیتا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی دا معنی کیتا، داتا علی حجویری کی دسیا. تو گلہ کرنے نہیں پتا تو پھر دین پڑھو.
اسی کدی تانوں کیا اسی میں اج تک نہیں بولیا بھئی کرکٹ کنج کھیڈی جاندی، میں ظاہر مینوں پتہ ہی نہیں، نہ مینوں پتہ ہے بلہ انج پکڑو تے پھر بندہ آؤٹ نہیں ہوندا تے انج پکڑو تے آؤٹ، مینوں نہیں پتہ انہاں گلاں دا، واللہ نہیں پتہ تے مینوں حق ہی نہیں بندا میں ایک منڈا کرکٹ کھیڈ رہا ہوں تے میں انہاں نوں بلہ پکڑ لواں، اور بچے ادھر آپ بلہ ایسے پکڑتے ہیں، ورلڈ کپ ایسے جیتا جاتا، او کہ مولانا صاحب ساری زندگی تو مسیتی رہا، تینوں کی پتہ ہے کرکٹ دا، تے تو ساری زندگی گینداں کھیڈیاں، تینوں کی پتہ ہے جڑے تلواراں نال کھیڈن، جڑے تلواراں نال کھیڈن تو انہاں دے بارے تبصرہ کرنا، تلواراں بھی انج کھیڈے 12 یا 9 تلواراں خالد بن ولید دے ہاتھ ٹوٹیاں، اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا، کمال والی بات ہے، تبصرہ کرو کہ چاجدہ کر تو اپنا کول تیرے ملک سنبھالا ڈالر اتے تے اتے جا رہا، مہنگائی اگ لگی کھڑی، انہوں کنٹرول کر، صحابہ کر گئے جو کرنا تھی، تیرے کولوں نہیں پوچھا جانا صحابہ کون سن، ہاں جی رب نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اس نے دل کوئی نہیں پایا، کوئی گلان کرنے والی ہے جو تو کرنا، لو جی ایران فتح ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص مال غنیمت لوٹ مار کر نہیں، وہ حدیث پاک کوئی مجمع جو سناوے حضور فرمانے مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی گئی، فضلت علی الانبیاء بستن، کوئی سنائے گا حدیث بلایا پیچھے جڑے مجمع طالب علم بیٹھے انہاں کو اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم، نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، فرمایا کسے نبی دی امت غنیمت حلال کوئی نہیں سی، فرمایا یہ تو اللہ نے میری وجہ سے غنیمت کو حلال کرا دیا، جب حضور کی یہ خصوصیت ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کو لوٹ مال کا مان دیتا، حضور نے تو اس پر فخر کیا ہے، اس بار وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہاں جی وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، جتھے تو بھول گیا حضور نے ادھے تے فخر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے فخر اس بات ہوتے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا، لو جی مال غنیمت پہنچا مدینہ منورہ، حضرت سعد نے ایک رکہ لکھیا حضرت عمر نو، فرمایا عرض کی تھی حضور اے جڑے سپاہیاں نو بعض جگہ سونے ہیرے جواہرات اس مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی، لیکن کسے سپاہی نے ایک سوئی دی بددیانتی نہیں کی تھی، تو صحابہ دے بارے کہنا لوٹ مار کر دے، انہوں نے تے فوجی بھی لوٹ مار نہیں سن کر دے، حضرت عمر رو پہ، حضرت عمر رو پہ جدو روئے نہ تھے، حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ تشریف فرماتے، انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عمر روتا کیوں ہے، عففت عفت الرعیہ، فرمایا جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا کیسے بددیانتی کر سکتی،